مسلک اعلی حضرت علماء کرام نعرہ تحقیق نعرہ رسالت جشن اعلیٰ سے چھوٹ جائے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے بہت ہی مشہور و معروف بنی اسرائیل سے پہلی آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیت یہ سورہ بنی اسرائیل یعنی پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کے بارے میں تذکرہ ہے، لیکن پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان کیا ہے۔ معراج کا واقعہ اگر تفسیر سے آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ نجم میں جائیں، سورہ نجم پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھے، آپ کو پورا واقعہ سمجھ میں بات آ جائے گی۔ یہاں پر اشارتاً صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا تذکرہ ہے، اس کے آگے کا تذکرہ سورۃ النجم میں ہے، اسے آپ دیکھیں، قرآن پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آئیے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار مدینہ تاجدار احمد مختار ہم غریبوں کے غم گسار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے کشفنہ میں درود پاک پڑھ لے۔ میرے ساتھ پڑھے، جو میں پڑھا ہوں وہ پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ اس درود پاک کی فضیلت یہ ہے، آپ سب یاد کر لیں، اور میں شاید محرم الحرام کے بیان میں بھی یہ درود پڑھایا ہوں، ہے نا حضرت، کہ اگر کوئی شخص اس درود پاک کو صبح پڑھتا ہے، صبح کے وقت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا دن درود پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، پورا دن۔ اب اگر کوئی شام کو پڑھتا ہے بعد المغرب، سورج غروب ہونے کے بعد، تو پوری رات اسے درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو، 10 خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اور 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جو ایک بار نبی پر درود پڑھتا ہے، بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنے 10 رحمتیں نزول فرماتا ہے، 10 رحمتیں۔ اور رحمت کہاں گرتی ہے؟ ہمارے حاجی صاحب ابھی عمرہ سے آئے ہیں، کعبہ شریف کے اندر، جو کعبہ شریف میں بیٹھتے ہیں جا کر کے حرم شریف کے اندر، وہاں پہ رب کی رحمتیں بہت نزول ہوتا ہے، اور جو نبی پر کہیں بھی درود پڑھ لے، کسی جگہ بھی درود پڑھ لے، اللہ کی 10 رحمتیں وہاں نزول ہوتی ہیں۔ باقی حرم شریف میں ہمیشہ خدا کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، لیکن اب کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ حرم شریف میں جائے اور اللہ کی رحمت کیسے لے، تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے نبی پر ایک بار درود پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نزول فرماتا ہے، 10 نزول رحمت خدا کی برستی ہے۔ اب نہ گھبرائیں کہ ہمارے پاس دھن نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ہم حرم شریف میں نہیں جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ذریعہ دیا ہے ثواب کمانے کا۔ آج کی محفل معراج النبی کے اوپر ہے۔ ابھی حضرت قاری حافظ صاحب بہت بہترین انداز میں آپ کو معراج کا واقعہ اپنے بہترین انداز میں شیئر کروا رہے تھے۔ وقت کتنا ہے حضرت بتا دے، وہ حساب سے میں 10 بجے تک۔ اچھا تو 9:30 تو ہو گیا، 5:10 چلے گا، ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگ تو میری تقریر سن چکے الحمدللہ۔ معراج ہے کیا؟ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات سے وہاں پہنچے جہاں کسی کی پہنچ نہیں ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے بڑی معجزہ ہے، معجزہ ہر نبیوں کو عطا کیا گیا ہے، ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ ہے قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور دوسرا جو ہے یہ معراج۔ معجزہ ہے کیا؟ جو انسان سمجھ نہ سکے، جو انسان کی پہنچ وہاں تک نہ ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیے، ساحر بہت ہوا کرتے تھے، جادوگر، رسیوں کو پھینک دیتے، بڑے بڑے سانپ اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس چیز کا معجزہ دیا؟ عصا کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا موسیٰ عصا کو چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ہاتھ سے عصا کو زمین میں رکھے تو وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ جادو کا توڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا عصا کے ذریعے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیب، ڈاکٹر، بہت بڑے بڑے طباء حضرات ہر بیماری کا علاج کر لیا کرتے تھے، چاہے جیسے بھی بیماری ہے، سوائے 3 بیماریوں کی، باقی جتنی بھی بیماری ہو، ہر بیماری کا علاج اس زمانے میں
عتبہ ڈاکٹر کر لیا کرتے تھے سوائے 3 بیماری کے. پہلی بیماری یہ کہ اگر کسی کو برس ہو جاتا برس تو اسے وہ ٹھیک نہیں کر سکتے تھے. اگر کوئی مادر ذات اندھا ہوتا تو اسے وہ ٹھیک نہیں کر سکتے تھے. اب تیسری اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس سے دوبارہ وہ زندہ نہیں کر سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ 3 معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ اگر کوئی برس کا مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام مس کرتے اپنے ہاتھ سے تو وہ ٹھیک ہو جاتا. مادر ذات اندھے کے ہاتھ میں اگر ان کے آنکھ میں اپنا ہاتھ مس کرتے تھے تو آنکھ میں روشنی آ جاتی. مادر ذات اندھے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور اگر مردہ کوئی مر جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے قم بسم اللہ تو وہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا. اور صرف کھڑا ہی نہیں ہوتا بلکہ اپنی اور بھی زندگی بسر کرتا. شادی ہوتی, بچے ہوتے, تب وہ جا کر کے موت آتی اس کی. اسے معجزہ کہتے ہیں. اب نبی کے زمانے میں دیکھیے جس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے شعراء کرام بہت زیادہ تھے اور مہارت حاصل تھی. عرب کے عورتیں بھی ایسے بہترین اشعار پڑھا کرتی تھی. اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن نازل ہوا اور قرآن میں یہ چیلنج کیا گیا کہ تم میں سے کوئی ہو تو ایک آیت کے مثل دکھا دو. اپنے نہیں, اپنے آبا و اجداد, اپنے استاد کو بھی لے آؤ اور ایک آیت کے مثل بنا کر بتا کر دکھلا دو. تو کیا ہمارے نبی صرف اسی زمانے کے لیے آئے تھے؟ نہیں, بلکہ تا قیامت, جب تک قیامت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے نبی کا زمانہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج سائنس کتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ راکٹ میں بیٹھ کر کے چاند کے اوپر جا رہا ہے. اگر میرے نبی کو اللہ نے معراج نہیں کرواتی تو یہ سائنس کہہ سکتا تھا کہ میں آسمان میں پہنچ گیا, میں چاند میں پہنچ گیا. جس نبی کے تم بارے میں بات کرتے ہو, جس نبی کے مقام کے بارے میں بات کرتے ہو, تمہارے نبی صرف زمین میں رہا, آسمان میں نہیں گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کر کے رہتی دنیا تک بتا دیا کہ تمہاری پہنچ تو چاند تک ہے, لیکن میرے نبی کی پہنچ وہاں ہے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا. نبوت کے اعلان کے 10 سال گزر جانے کے بعد 11ویں سال حضرت ابو طالب انتقال کر گئے. کون تھے وہ؟ چاچا تھے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کے بعد ان کے دادا نے پرورش کی ہے. اور جب ان کے دادا وفات ہونے لگے تو اپنے خاص بیٹے حضرت ابو طالب کو بولے کہ یہ میں تمہیں اپنے لخت جگر کو تمہاری ذمہ داری دیتا ہوں, اور جب تک حیات میں رہے الحمدللہ بہت بہترین پرورش کی انہوں نے, بہت بہترین پرورش کی. اور اسی سال محسن آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو چکا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کرتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تو حضرت عائشہ فرماتی ہی کہ میں کسی سے جلتی نہیں تھی, میری اتنی سوتن تھی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بیان فرماتے, ان کا تذکرہ کرتے تو ہمیں جلن محسوس ہوتی. میں پوچھتی آخر اس کے اندر کیا ہے جو آپ اتنی تعریف, اتنی توصیف کرتے ہیں حضرت خدیجہ. ہمارے حضور فرماتے ہیں عائشہ تم نہیں جانتی ہو, جس وقت پورے عرب والے نے ہمیں جھٹلا تھا, ہمیں پتھر مار رہے تھے, جب میں سجدے میں جاتا تھا تو ہمارے اوپر وہ گھڑیاں رکھ دیا کرتے تھے, اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے میرا ساتھ دی. اگر وہ ساتھ نہیں دیتی تو میں ٹوٹ جاتا, بکھر جاتا. آج اسلام جو پھیلا ہے یہاں تک اور پوری دنیا میں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑی. ان کا وفات 10 نبوت کے اعلان کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہنے لگے۔ اب اسی اثنا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے طائف گئے ہوئے تھے، واقعہ تو معلوم ہے آپ کو۔ جب وہاں پہنچے تو اس سے پہلے ابو جہل پہنچ چکا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بولے دیکھو میرے علاقے سے ایک شخص آنے والا ہے جو تمہارے خداؤں کو برا برا کہتا ہے، اور ایک خدا کے بارے میں کہتا ہے میں نبی ہوں۔ جب وہ وہاں آئے تمہارے علاقے میں تو تم چھوٹے چھوٹے پتھر سے مارنا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، بازار جس طریقے سے ابھی لگتا ہے وہاں بھی لگتا تھا، بازار میں کھڑے ہو کر کے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرنا شروع کیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے یہ جیسے ہمارے بچے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پتھر، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے پتھر مارنا چالو کیے۔ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، پتھر کی چوٹ کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ تلوے سے اتنے خون نکلے کہ نالین مبارک خون سے بھر گئے، ہمیشہ خون سے بھر گئے۔ کتنا ظلم و ستم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سہن کیے۔ اور ایک باغیچہ تھا جہاں جا کر کے بیٹھے، وہاں دو فرشتے آئے اور یوں عرض کے یا رسول اللہ آپ بولے تو طائف کے علاقوں کو میں آسمان میں لے جا کر کے چھوڑ دوں، تحس و نحس کر دوں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کہا نہیں، یہ ابھی مجھے نہیں پہچانتے ہیں، ان کے نسلیں کلمہ پڑھے گی اور یہاں سے بدگدا ختم ہو جائے گا، اور یہاں سے اللہ کا بول بالا، اللہ کا چرچا ہوگا۔ آج بھی دیکھیے طائف والے جتنے نبی سے محبت کرتے ہیں، سعودی میں کسی بھی علاقے کے اتنے لوگ محبت نہیں کرتے جتنے طائف والا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا کے وہاں کے لیے دعا تھی کہ ان کی نسلیں ہمیں یاد کریں گی۔ غمگین ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ اگر غمگین ہوں، آپ کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ گر جائے، آپ بالکل مایوس ہو کر بیٹھے رہیں، تو آپ کے جو بالکل جگری دوست جسے آپ اپنا سمجھتے ہیں وہ پریشان ہوگا یا نہیں؟ آپ کو کہے گا میرے بھائی آپ بہت مایوس ہو چکے ہیں، بہت غمگین ہے، چلیے کہیں سیر کر کے آ جاتے ہیں، چلیے کہیں کسی پارک میں چلتے ٹہل کے آ جاتے ہیں، چلیے سمندر کے کنارے جاتے ہیں، تازی ہوا لے کر آ جاتے ہیں تاکہ آپ کا موڈ فریش ہو جائے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حد سے زیادہ غمگین رہا کرتے تھے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی ایمان ضرور لاتا، کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان ضرور ہو جاتا، لیکن اس دن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح سے شام تک تبلیغ کیے، کسی ایک نے بھی کلمہ پڑھ کر ایمان نہیں لایا۔ اس وجہ سے اپنی بہن ام ہانی کے یہاں مغرب کے وقت اندر جا کر سو گئے اور بولے دیکھو ہمیں کوئی آج ڈسٹرب نہ کرنا، مجھے آرام سے سونے دو، مجھے آرام سے سونے دو، آج مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرنا۔ دروازہ قفل لگا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو غمگین دیکھ کر کے، مایوس دیکھ کر کے بولے جبرائیل آج میرا محبوب بہت اداس ہے، کیوں نہ آج اسے سیر کرا دیا جائے، کیوں نہ آج اسے گھما دیا جائے، کیوں نہ آج اسے آسمانوں کا سیر کرایا جائے، کیوں نہ آج اسے جہنم اور جنت دکھلایا جائے، کیوں نہ شجرۃ المنتہا دکھلایا جائے۔ جبرائیل سن لو، کیوں نہ اپنے محبوب کو میں اپنے پاس بلا لوں اور اپنا دیدار کروا دوں۔ بہت مایوس ہے آج ہمارے نبی، بہت مایوس ہے آج میرے محبوب۔ پھر بولے جبرائیل جاؤ جنت میں، وہاں سے براق لو اور نبی کی بارگاہ میں پہنچو۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کوہ طور پہ، نالین اتار کر کے ارانی علیکا
یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آتی ہے لم ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور وہاں رب قدیر اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھلانے کے لیے بلا رہا ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے کہ رب کا جلوہ دیکھ لوں دیکھ لوں. آواز آ رہی ہے لم ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور وہاں رب قدیر اپنا جلوہ دکھلانے کے لیے آقا کو اپنے پاس بلا رہا ہے. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہت جدی تھے، معلوم ہے نا، بہت جدی. اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں جب تیری آواز اتنی پیاری ہے، اتنی خوبصورت ہے، تو تو کیسا ہوگا میرا رب، تو کیسا ہوگا. اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں نا؟ دیکھنا چاہتے یا نہیں؟ ارے کون نہیں دیکھنا چاہے گا اپنا خالق کو. جنت میں جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے. تو جنت جانا چاہتے ہیں نا؟ تو یوں ہی جنت چلے جائیں گے. خالہ بوا کا گھر ہے، کھولے چلے گئے. ابھی موضوع میں آ رہا ہوں انشاءاللہ. آج کی رات ہمیں کیا تحفہ ملی ہے اور اسی کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ضدی تھے. بولے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. لم ترانی نہیں، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ، ٹھیک ہے چلو. یہ جو پہاڑ ہے نا اس کے اوپر نظر ڈالو. اگر تمہاری آنکھ رک گئی یا تم دیکھ لیے تو سمجھ لو تم مجھے دیکھ لو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفاتی، ذاتی نہیں، غور کیجئے گا جملے پہ، صفاتی ایک جلوہ، صفاتی وہ بھی کتنا، سوئی کے ناکے کے کروڑوں حصے کریں گے اتنا پہاڑ میں ڈالا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور وہ پہاڑ کے عکس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں پڑی. وہ عکس پڑھنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گرے اور بے ہوش ہو گئے. گرے اور بے ہوش ہو گئے. اور کب تک بے ہوش رہے؟ جب تک اللہ چاہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اٹھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام توبہ کیے، بولے رب قدیر مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں ایسی خواہش کبھی نہیں کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا عکس سوئی کے ناکے کے کروڑا حصہ آنکھ میں پڑا. تو تفاسیر میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 50 کلومیٹر دور تک دیکھ لیا کرتے تھے. اور کیا دیکھتے تھے؟ کالی رات میں جو چونٹی چلتی تھی، رینگتی تھی، اسے دیکھا کرتے تھے. اور دیکھتے ہی نہیں تھے بلکہ اس کی آواز بھی سنا کرتے تھے. غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا عکس رب کا دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 50 کلومیٹر اندھیری رات میں چوٹیوں کو دیکھ لیا کرتے تھے اور ان کی چلنے کی آواز بھی سن لیا کرتے تھے. ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا تو ہمارا نبی کہاں سے کہاں تک دیکھیں گے اب اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کان اتنی آواز سننے لگے کہ وہ چوٹیوں کی آواز سن لیا کرتے تھے. ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کے در پہ پہنچا تو کیا ہم یہاں پکاریں گے؟ اب مدینے سے ہمارے آقا نہیں سنیں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت پہنچے، براق کو دیکھے. تمام براق صبح بتا رہا تھا، خوش تھا براق، خوشی میں کہ آج امام الانبیاء مدینے کے تاجدار میرے اوپر سوار ہوں گے، میں اس کا سواری بنوں گا، میں اسے اپنی پیٹھ میں رکھ کر کے جنت کا سیر کرواؤں گا. ہر براق خوشی سے مچل رہا تھا لیکن کونے میں بیٹھ کر ایک براق رو رہا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نظر پڑی، اس براق کے پاس پہنچے، بولے کیا بات ہے، آج خوشی کا دن ہے.
خوش سبھی جتنے براق ہے سب خوشیاں منا رہے، تم رو رہے ہو۔ وہ براق جواب دیتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام، اے تمام فرشتوں کے سردار، کوئی خوش ہو کر مناتا ہے، کوئی ہنس کر منا لیتا ہے، لیکن میں اپنے رب کو رو کر منانا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا کو رو کر منانا چاہتا ہوں کہ میرا خدا مان لے اور میرا نصیبہ جگ جائے اور امام الانبیاء میرے پیٹھ میں سوار ہو کر سیر کرے۔ یہ براق ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر رب کو منانا چاہتے ہو تو خوش ہو کر نہیں بلکہ سجدے میں جا کر کے رو رو کر کے رب کو مناؤ، انشاءاللہ تیرا خدا مان جائے گا اور جتنی پریشانیاں ہیں سب دور ہو جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر کے ام ہانی کے یہاں پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل دروازے سے نہ جانا، چھت سے جاؤ۔ چھت کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سراغ کیے اور چھت سے نیچے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس 600 نورانی پرے ہیں اور ایک پر اگر کھول دے تو مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گا ایک پر۔ اب چھوٹا سوراخ بنا کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں ہمیں ذہن دیا کہ جب بڑوں کی بارگاہ میں جاؤ تو بڑا بن کر نہیں بلکہ چھوٹا بن کر جاؤ، اس لیے کہ تمہارے آقا ہیں۔ پتہ چلا کہ جب ہم اللہ کے نبیوں کے در پہ یا پھر ولیوں کے در پہ جائیں یا عالموں کے در پہ جائیں تو بڑا بن کے نہ جائیں بلکہ چھوٹا بن کر جائیں، چھوٹا بن کر جائیں۔ کھڑے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ کی آواز آتی ہے، جبرائیل کیا بات ہے؟ یا رب کائنات محبوب سو رہے میں کیسے اٹھاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل میں نے اپنے نبی کو نور سے بنایا ہے، تجھے کفور سے بنایا ہے، اپنی ٹھنڈی لب نبی کے تلوے میں رگڑو، ٹھنڈک پہنچے گی، آقا علیہ السلام آنکھ کھول دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے لب کو حضرت آقا علیہ السلام کے تلوے میں رگڑتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی۔ ایسے بھی ہمارے نبی کبھی سویا نہیں، سوتے نہیں ہیں نبی، دل ہمیشہ جگا رہتا ہے، آنکھ بند رہتی ہے۔ سلام و کلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے جبرائیل کیا بات ہے؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں وحی لے کر نہیں آیا ہوں بلکہ آج آپ کا رب مشتاق ہے آپ کے دیدار کے لیے، آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، میں آج آیا ہوں رب کے پاس لے جانے کے لیے، آپ چلیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لایا گیا۔ حتیم جو گئے ہیں وہ دیکھے ہوں گے حضرت، حتیم میں نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھنا ہو۔ اگر آپ جائیں تو حتیم میں 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں۔ جب کعبہ شریف بنایا جا رہا تھا، قریشیوں نے بنائے تو ان کے پاس پیسہ کم ہو گیا تو وہ حتیم کا حصہ چھوڑ دیو۔ حتیم جو ہے وہ کعبہ شریف کے اندر کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام سے عرض کرتی یا رسول اللہ میں کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے عائشہ تو حتیم میں نماز پڑھ لو، سمجھ لو کہ میں نے کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھ لی۔ تو حدیث سے پتہ چلا کہ جو حتیم میں نماز پڑھے گا وہ کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھے گا۔ حتیم میں لے جا کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کیے کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر کو چاک کیے، سینے کو کھولا، دل نکالے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لیے۔ اب آپ بتلائیے آج اگر کسی کا دل نکال دیا جائے تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے محتاج نہیں ہے بلکہ دل یہ محتاج ہے کہ میں دھڑکوں تو پیارے نبی کے سینے میں جا کر دھڑکوں۔ ان لوگوں سے پوچھو جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اگر مر کر مٹی میں مل جاتے تو اس وقت ہمارے آقا علیہ السلام وفات پا جاتے جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سینہ چاک کر کے دل کو نکالے۔ دل نکالا گیا،
زمزم پانی سے دھویا گیا اور پھر 2 تشتری جنت سے منگایا گیا، ایک میں علم و حکمت جو ہے بھر کر کے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر انڈیل دیا گیا، ایک میں پاکیزگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انڈیلا گیا۔ یہ 2 چیز انڈیل کر کے آقا علیہ السلام کے صدر میں جہاں دل تھا وہاں نصب کیا گیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر کو یوں کیے تو صدر بالکل جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ یہ معاملہ ختم ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنائے، نماز پڑھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کہ یا رسول اللہ براق پہ سوار ہو جائے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی براق میں سوار ہونا چاہے تو براق سکھی بہا، یعنی تھوڑا ہیلا ڈولا۔ جبرائیل کہتے ہیں اے براق تجھے معلوم نہیں تمہارے اوپر کون سوار ہو رہا؟ براق جواب دیا میں جانتا ہوں، لیکن میں سخی اس لیے بگھار رہا ہوں کہ آج نبی سے قول لے لیا جائے، وعدہ لے لیا جائے کہ آپ زمین سے آسمان، آسمان سے سدرۃ المنتہا تک میری پیٹھ میں سوار ہو کر چل رہے، جب کل پل صراط پار کرنا ہو اس وقت آپ ہمارے پیٹھ میں ہی بیٹھ کر کے پل صراط پار کیجیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساون بھادو کی طرح رو رہے ہیں، جس طریقے سے ساون بھادو میں بارش ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگ نوجوان، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو رلائی؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبرائیل اس براق کی بات نے مجھے رلا ڈالی کہ میرے لیے براق پل صراط کے لیے ہوگا، لیکن میری امتی جب پل صراط پار کریں گے اس وقت ان کے لیے کون سی سواری ہوگی، کون سی سواری ہوگی؟ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہمیں یاد کیے، کہاں ہمیں یاد نہیں کیے؟ المختصر، اس لیے وقت بہت قلیل ہے، اور شب معراج کے واقعہ میں اگر تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے تو راتوں رات گزر جائے گی، لیکن یہ واقعہ گزرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو معراج کے بارے میں بتائیے، بہت ضروری ہے، ورنہ وہ وقت آئے گا کہ بولیں گے من گھڑت کہانیاں ہیں، اور ہمارے بچوں کے ذہن سے یہ تمام باتوں کو نکال کر کے پھر کوئی اور کہانی ڈال دی جائے گی۔ جیسے ان کی کہانیاں من گھڑت ہے نا، اسی طریقے سے ہماری یہ جو تمام اصلیت ہے ختم کر کے اس میں نقلی چیزیں ڈال دی جائیں۔ اس لیے بچوں کو بہت ضروری ہے معراج کے بارے میں بتانا کہ معراج ہے کیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں مسجد اقصی میں۔ اب جو اعتراض کرتے ہیں معراج کے اوپر، وہ سب سے پہلے رب کائنات کا اعتراض کرتے ہیں، اس لیے کہ آیت میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ رب نے اپنے طرف مخاطب کر کے اعلان کیا ہے، سبحان الذی، کیا حضرت؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندوں کو راتوں رات لے گیا مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، جہاں چاروں طرف برکت ہی برکتیں ہیں، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو بتائیے لے جانے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا لے جانے والا، رب کائنات ہے نا لے جانے والا۔ تو پھر تم کون ہوتے ہو بولنے والا؟ رب کائنات قادر مطلق ہے، کن کہہ دے فیکن ہو جائے، اللہ ادھر کہے ادھر ہو جاتا ہے۔ پھر تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ نبی کی جو یہ معراج ہے یہ حقیقتاً نہیں ہے بلکہ خواب میں ہے؟ نہیں میرے دوستوں بزرگوں، یہ معراج خود بتا رہا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ جسمانی کے ساتھ جگتے کے ساتھ ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی ہے یہ جسمانی اور جگتے ہوئے میں ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ معراج کا جو 5 جملہ ہے، میم ہے، عین ہے، را ہے، الف ہے، جیم ہے، یہ 5 لفظ اپنے بچوں کو بتا دے، یہ یاد رکھیں انشاءاللہ۔ میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کا سب سے پہلا جملہ میم ہے محمد کو،
معراج ہوئی کہاں؟ عرش پہ. کب؟ رات میں. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. لاسٹ میں کیا تھا؟ جیب، جسم سے جسم، آری جسم کے ساتھ معراج ہوئی. رب کائنات نے اپنا دیدار کروایا رات میں تھوڑے سے حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جسم کے ساتھ معراج ہوئی. یہ 5 جملہ صرف آپ بچوں کو بتا دیں. اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو جم غفیر وہاں انسانوں کی تعداد تھی. جم غفیر. اب وہ جم غفیر کون؟ تمام انبیاء کرام. کتنے نبی تھے؟ کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000، لیکن زیادہ جو عصا ہے وہ 1,24,000 ہے. جم غفیر. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے آقا علیہ السلام کو ہاتھ پکڑے اور مصلی میں کھڑا کروائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، امامت کروائی، اور پیچھے مقتدی تمام انبیاء کرام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اس لیے ہم اپنے نبی کو امام الانبیاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امام الانبیاء، نبیوں کے امام. اور نبیوں کے امام کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ مسجد اقصی میں تمام نبیوں کے امام بنایا گیا، اس لیے ہم امام الانبیاء کہتے ہیں. اب آئیے المختصر، وقت نہیں ہے. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور ہر آسمان میں ہر نبی سے ملاقات ہوتی گئی، ہر نبی سے ملاقات ہوتی رہی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پہلے آسمان میں ملاقات ہوئی اور سلام و کلام کے بعد کیا دیکھے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں کی طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور بائیں کی طرف جب دیکھتے ہیں تو رونا چالو کر دیتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ دائیں کی طرف دیکھتے تو مسکراتے ہیں اور بائیں کی طرف دیکھتے تو رونے لگتے. اس کا وجہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بشر ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، تمام انسانوں کے باپ ہے. جب یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنے جنتی بیٹوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے مسکرا دیتے ہیں، اور جب اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنے جہنمی بیٹوں کو دیکھتے ہیں اور جہنمی بیٹوں کو دیکھ کر رونا چالو کر دیتے ہیں. یہاں سے آقا علیہ السلام دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، جیسے کہ ابھی حضرت بتلائے کہ سدرۃ المنتہا گئے اور سدرۃ المنتہا جانے کے بعد رک گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ساتھ یہی تک تھا، اب اس کے آگے آپ پہنچ جائیں گے. کیوں؟ بولے یہ میرا مقام ہے، اگر میں اس سے آگے ایک بال کے برابر بھی بڑھوں گا، جملے میں دھیان دیجیے گا، ایک بال کے برابر بھی بڑھوں گا تو رب کے تجلیات سے یہ میرے پر جل جائیں گے. رب کے تجلیات سے ایک بال کے برابر بھی میں اگر آگے گیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے؟ نور سے ہوئی ہے نا. انسان مٹی سے، جنات آگ سے، اور فرشتے نور سے. اب ایک سوال یہاں چھوڑتا ہوں میں آپ لوگوں سے، کبھی ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ جواب دے دیجیے گا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نور ہو کر کے سدرۃ المنتہا سے ایک بال کے برابر نہیں جا سکتے تو نبی بشر ہو کر کے وہاں سے آگے نکل گئے اور رب کے تجلیات سے ایک بال بھی پاکر نہیں ہوا. اب یہ بتاؤ ہمارے نبی بشر ہے یا نوری ہے؟ کیا ہے؟ نوری ہوتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ چلتے، اگر نوری ہوتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نور سے ہے نا. پھر جب نوری آگے نہیں جا سکتے تو یہ مولوی رٹنے والے کہ نبی ہمارے طرح ہے، ہمارے طرح چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح دیکھتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح سوتے اٹھتے ہیں، تو یہ میرے بڑے بھائی ہیں. ان مولویوں سے پوچھو کہ تم نبی کو تو زمین میں چلتے پھرتے دیکھا، کھاتے پیتے دیکھا، اٹھتے بیٹھتے دیکھا، بازار میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھا، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جہاں جبرائیل نہیں جا سکا وہاں میرے نبی آگے نکل گئے، اور تم اپنے نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو. جبرائیل اپنے جیسا نہیں کہنے والے کہ نبی آپ آگے بڑھ جاؤ، میں نہیں جا سکتا، اگر یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو میرے پر رب کی تجلیات سے چل جائیں گے.
اب نبی ہے کیا؟ اب وہ اللہ جانے، کتابوں میں کتنا ڈھونڈا حضرت۔ اس لیے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ اب اللہ جانا کہ اپنے نور کو کس چیز سے بنایا، کس چیز سے بنایا، جو رب کے تجلیات سے نہیں چلا۔ آگے بڑھے، لیکن ایک بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے سدرۃ المنتہا سے آگے تو حضرت جبرائیل سے سوال کیا، اے جبرائیل یہ بتا، جب ہمارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈال رہا تھا، اس وقت تم نے حضرت ابراہیم سے یہ کہا تھا کہ اے ابراہیم میں وہاں جاتا ہوں جہاں کسی کی پہنچ نہیں ہے، کوئی رب سے حاجت ہے تو بتا۔ آج میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں اے جبرائیل یہ بتا، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تیری بھی پہنچ نہیں ہے، اگر تجھے کچھ حاجت ہے تو بتا دے، اگر کوئی ضرورت ہے تو بتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاجت ہے، وہ اجازت اپنے رب سے لے لیجئے گا کہ جب آپ کی امتی پل صراط پار کرے اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمارے پر کو پل کے اوپر بچھانے کا حکم دے دے اور میں اپنے پر کو بچھا دوں اور وہاں سے آپ کی امتی پار ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کا شاعر نے حضرت کہ جبرائیل پر بھی بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی وعدہ کر لیے تھے کہ یہ رب سے ہمارے لیے اجازت ہے۔ اب نبی آگے بڑھتے، ادنی یا احمد، ادنی یا احمد، اور قریب آؤ یا احمد۔ بتایا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا محرم الکرام، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 ذاتی نام، باقی صفاتی نام بہت ہے لیکن 3 ذاتی نام، احمد، محمد، محمود۔ آسمان والے احمد کے نام سے جانتے ہیں، جتنے فرشتے سب کس نام سے جانتے ہیں؟ احمد کے نام سے۔ اور زمین والے محمد کے نام سے جانتے ہیں، اور محمود کل قیامت کے دن۔ پڑھے اذان کے بعد کی دعا پڑھتے مقام المحمودہ پڑھتے ہیں نا، ہاں وہی محمود، وہاں پہ محمود کے نام سے مشہور معروف ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یا احمد ادنی، اے احمد اور قریبا اور قریبا۔ اب جب آپ سورہ نجم پڑھیں گے تو وہاں آئے گا کہ اتنے نبی قریب آگے کعبہ و قوسین، کتنے قریب آگے کعبہ و قوسین۔ مثال دیا گیا ہے تیر اور کمان سے۔ جب عرب والے اس زمانے میں معاہدہ کرتے تھے یا دوستی ملاتے تھے تو اپنے تلوار، اپنے کمان کو تیر کو ملایا کرتے تھے، تو اسے پتہ چلتا تھا کہ ہم لوگ بالکل اپنے دوست ہو گئے ہیں، بالکل قریبی رشتہ داری ہو گئی۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مثال دیا کعبہ و قوسین، یعنی اللہ اور رسول اللہ کے اتنے قریب ہوا جتنا تیر اور کمان، اور یہ کمان جو ہوتا ہے نا اس میں جو رسی باندھی رہتی ہے بس اتنا، کعبہ و قوسین۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بالکل ٹھنڈک محسوس کیا، اپنے کندھوں میں ٹھنڈک محسوس کیا۔ اب اگر کوئی کہیں جاتا ہے مہمان تو کچھ لے کر تو جاتا ہے نا حضرت، خالی ہاتھ تو جاتا نہیں۔ اور حضور کی حدیث بھی ہے کہ جب کہیں جاؤ تو گھر کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ، اگر کچھ نہ ملے تو تھیلی میں کنکر پتھر ہی بھر لو لیکن خالی نہ جاؤ۔ تو رب فرما رہا ہے محبوب کیا لائے؟ اللہ کہتا ہے محبوب میرے لیے کیا لائے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہم کب اس کو پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں، نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہیں بھولے، ہمارے طرف اسلام بھیجنے کا تذکرہ کیے،
التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلامتی ہو میرے امت کے نیک، میرے تمام میری امت پر اور نیک بندوں پر۔ اب یہ اللہ اور رسول اللہ کے ہم کلامی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں سے سن رہے تھے؟ سدرۃ المنتہا سے۔ تو جب اللہ رسول اللہ کی باتیں ہو رہی تھی تب حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کیے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، أَشْهَدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا تحیات، کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ کے درمیان کی بات جو ہوئی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہے وقت حضرت؟ اب کیا گفتہ سنود ہوئی، اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ نے کیا سنا۔ 25 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ کہاں؟ یہ کلام جب اللہ تعالی سدرۃ المنتہا سے جب رب کی بارگاہ کی طرف لا مکان، رب کی بارگاہ نے بولیں گے لا مکان، حضور اکرم سدرۃ المنتہا سے کدھر نکلے؟ لا مکان۔ لا مکان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نو پلیس۔ لا مکان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نو پلیس، کوئی جگہ نہیں۔ ابھی آپ صبح صبح چہل قدمی کے نکلے واکنگ کے لیے، کوئی دوست مل گیا، پوچھا آپ کہاں گئے تھے تو آپ نے لا مکان، نو پلیس، میں کہیں نہیں۔ ہے نو پلیس کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، کوئی زمان نہیں ہے۔ اللہ لا مکان، کہاں رہتا؟ لا مکان، کوئی مکانی نہیں، کوئی پلیس ہی نہیں ہے۔ وہاں تک ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے، لا مکان تک۔ بولے میری معراج یا اللہ ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ جب ہم زمین میں جائیں گے، 25 سال کا عرصہ گزرا ہے، زمین میں جائیں گے، ہماری امتی مجھ سے یہ پوچھے گی، یہ سوال کرے گی یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے معراج کے لیے اپنے پاس بلایا، لیکن ہمارے لیے کیا خوشخبری ہے، ہمارے لیے معراج کیا ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپسی میں آتے ہوئے 3 چیز عطا فرمائی۔ 3 چیز۔ پہلی جو بہت مشہور و معروف ہے، 50 وقت کی نماز۔ کتنے وقت کی نماز؟ 50 وقت ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 کیسے پڑھتے ہیں؟ آدھا گھنٹہ پڑھنا ہوتا ہے۔ بالکل میتھس بہت مضبوط ہے، میتھس میں بہت مضبوط ہے، آدھا گھنٹہ ملتا، ہر آدھے گھنٹے میں اللہ اکبر۔ اب ہم کاروبار کب کرتے ہیں، کھاتے پیتے کب، اور پھر ضروریات کا کام کب کرتے ہیں حضرت؟ ہر آدھے گھنٹے میں 50 وقت کی نماز، یہ بہت مشہور ہے۔ دوسری چیز حافظ ہے حضرت، قرآن کی جتنی آیتیں بھی نازل ہوئی ہے بذریعہ وحی، لیکن سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ آیت آخری تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے نبی کو عطا فرمائی یہ آیت۔ تو آپ اس آیت کو یاد کر لیں، حضرت بچوں کو بھی یاد کروا دیں، اور سونے سے پہلے اس آیت کو پڑھ لیں، پھر اس کے خیر و برکت دیکھیں آپ ڈائریکٹ۔ اور ایک پرہن یعنی ایک جبہ ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق پہنے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق پہنے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی پہنے، اس کے بعد حضرت علی پہنے، اس کے بعد حضرت امام حسن پہنے، یعنی جو اس دین کے لیے خدمت کیے، ہمارے جو امیر بنے وہ یہ پرہن پہنتے رہے، یہ جبہ پہنتے رہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخر میں یہ جبہ کسے ملے گا بتا دیجئے؟ جو پہنیں گے اور حکومت کریں گے، اتنا تو ہنٹ دے دیا، ہم تو بتا دیں۔ نبی پاک وہ تو ہمارے حضور تو سلم، ہاں ماشاء اللہ، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبہ پہنیں گے اور پھر اس دنیا میں حکومت کریں گے، اور ساری دنیا میں پورب سے پچھم اتر سے دکن تک ایک امیر ہوں گے، امیر المومنین حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بجے گا، پوری دنیا میں لا الہ کا ڈنکا بجے گا، 40 سال تک اسلامی حکومت ہوگی۔ اس موضوع پہ ابھی نہیں ہوں، انشاءاللہ کبھی وقت ملا یا آیا تو بتاؤں گا، وہ الگ موضوع ہے یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت کی نماز لے کر کے واپس آ رہے ہیں۔ 6ٹھے آسمان میں کس سے ملاقات ہو گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے تحفے میں کیا لے کر جا رہے ہیں؟ 50 وقت کی نماز بہت زیادہ ہے. ہماری امت 3 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی. میں آزمائش کیوں بنی اسرائیلیوں کا؟ آپ کی امت 50 وقت کی نماز کب پڑھے گی؟ چاہیے تھوڑا کم کروا لیجیے. آئے گئے 9 دفعہ. کتنا بچ گیا؟ 9 دفعہ میں 45 ختم. بچہ کتنا؟ 5 وقت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ 1 مرتبہ اور. اب یہ جو غیب کے اوپر جو اعتراض کرتے بہت تعجب ہوتا ہے مجھے کہ نبی غیب داں ہوتے تو وہی بتا دیتے کہ ہماری امت 5 وقت پڑھ پائے گی، اللہ 45 ابھی ختم کر دے. ارے بے وقوفو، جو نبی کے اوپر اعتراض کرتے ہو یہی اعتراض تو رب کے اوپر بھی ہو رہا ہے نا؟ ہو رہا ہے یا نہیں؟ کہ نبی ہمارے نبی کی امتی 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، 5 وقت ہی کی وقت دوں. لیکن یہ جانتے نہیں مصلیحت کیا ہے، آنا جانا. ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنے کہ تھوڑا سا عکس دیکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے. اس لیے بھیج رہے تھے کہ میں نبی کی آنکھ میں رب کی دیدار کروں. جس چیز کو میں نہیں دیکھ پایا کوہ طور پہ، آج آخری نبی کے آنکھوں پہ وہ چیز دیدار اسے میں دیکھ رہا ہوں. آتے گئے جاتے گئے 5 وقت کی نماز بچ گئی. لیکن قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. رب فرماتا ہے میرے نبی سن لے، 50 وقت کی نماز میں جو دیا ہوں وقت تو کم ہو گیا، لیکن اگر تیری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو اسے ثواب 5 وقت نہیں بلکہ 50 وقت کا دیا جائے گا. میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، یہ ہمیں تحفہ ملا ہے آج کی رات. آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں نا، تو یہ نماز کیا ہے؟ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا. اور کیا فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ نماز مومنوں کی معراج ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو تمہاری امتی نماز پڑھے گا اسے بے حساب جنت میں داخل کروں. آج وعدہ کیجیے، معراج النبی ہے کہ ہم جان بوجھ کر کبھی نماز قضا نہیں کریں گے. یہ نماز مومنوں کی معراج ہے. نماز ہمارے لیے. آپ یہ بتائیں، آپ کسی درگاہ میں جائیں اور وہاں سے آپ کچھ تحفہ لائیں اور کسی کو دے اور دینے کے بعد آپ کے سامنے وہ نیچے رکھ کے پیروں کے تلے کچل ڈالیں تو آپ کے دل میں کتنی تکلیف پہنچے گی کہ میں فلاں شخص کے لیے اس کے لیے تحفہ لایا تھا اور یہ میرے سامنے ہی پیروں کے تلے کچل رہا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ نے ہمارے لیے تحفہ نبی کے ذریعے دیا ہے اور ہم نماز کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، وقت پہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. نماز بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جو سب سے پہلے سوال کرے گا، شیخ سعدی رحمہ فرماتے ہیں کہ روز محشر جان گداز بود اولی کوشش نماز بود. محشر کے دن جان پگھلتی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں سے سوال کرے گا تو سب سے پہلا سوال ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں. سب سے پہلے ہم سے جو پوچھ ہوگی یہ نماز کے بارے میں. میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول میں پڑھائی کرتے ہیں، ایگزام کے وقت آ رہا ہے، فائنل ایگزام ہے. پرنسپل نے اعلان کروایا کہ بچوں سنو، تم لوگ انگلش میں اگر اچھے مارک لاؤ گے، اگر انگلش میں اچھے نمبر لاؤ گے اور دوسرے سبجیکٹ میں اگر تم فیل بھی ہو جاؤ گے تو میں تجھے پاس کر دوں گا، تجھے دوسرے سبجیکٹ کو نہیں دیکھوں گا، تمہارے صرف انگلش سبجیکٹ کو دیکھوں گا. تو اب بتائیے بچے کس میں زیادہ محنت کریں گے؟ بچے کس میں محنت کریں گے؟ انگلش میں زیادہ محنت کریں گے. اس لیے کہ پرنسپل نے کہہ دیا کہ اگر تمہارا انگلش سبجیکٹ میں اچھا مارک آئے گا، اچھا نمبر آئے گا، اگر تم ہندی میں فیل بھی ہو جاؤ گے تو نہیں دیکھیں گے، میتھس میں فیل بھی ہو جاؤ گے تو نہیں دیکھیں گے. اور سنو، میتھس میں 100 لائے، ہندی میں 98 لائے اور انگلش میں فیل ہو گئے تو پھر میں تجھے فیل کر دوں گا. انگلش میں اگر فیل ہو گئے تو فیل کر دوں گا، چاہے ہندی میں 100 کا 100 لے آؤ.
تو بچے کوشش کریں گے کہ ہم انگلش میں اچھے نمبر لائے. تو اللہ میں ایک مثال پیش کیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کہا ہے اے میرے بندے سنو, قیامت کے دن سب سے پہلے میں تجھ سے وہی سوال کروں گا جو نبی کے ذریعے میں نے تجھے تحفہ دیا تھا. اگر تم نماز لائے ہمارے پاس صحیح سے تو پھر میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا, پھر تم کتنے گناہ کیے ہو نہیں دیکھوں گا, تمام تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور سنو, تم حج پہ حج کیے ہو, روزے پہ روزے رکھے ہو, زکات پہ زکات دیے ہو, چاہے تم جتنے بھی نفل عبادت کیے ہو اور نماز نہیں پڑھے ہو تو جتنے بھی تمہارے نیکوکار ہیں سب تمہارے منہ میں مار دوں گا اور تجھے جہنم رسید کر دوں گا. اور اگر تم نماز صحیح سالم لائے, نماز پڑھ کر آئے تو پھر تم اگر گناہوں میں مبتلا بھی رہو گے تو نماز کے صدقے سے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت رسید کر دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آج کی رات معراج جو ہمیں تحفہ ملا ہے, آج ہم یوں ہی اس رات کو کھیل کود میں نہ گنوائیں. موبائل بہت چلا لیے, کہتے ہیں یہ جاگنے کی رات ہے. حضرت میں اسے جاگنے کی رات نہیں کہتا ہوں, میں اسے کہتا ہوں عبادت کی رات ہے. سبحان اللہ. جاگنے کی رات تو شادیوں میں پارٹیوں میں ہوا کرتی ہے جہاں لوگ جاگتے ہیں. آج عبادت کرنے کی رات ہے. آج آپ عبادت کیجئے, رب کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو رکھ کر دعا کیجئے, روئیے, گڑ گڑائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم رب کی بارگاہ میں دعا کرو تو تم رو, گڑ گڑاؤ, اور اگر تجھے رونا نہ آئے تو رونے کی جیسا صورت بنا لو اور رب سے مانگو. آج رونے گڑ گڑانے کی رات ہے, آج عبادت کرنے کی رات ہے, آج تسبیح و تحلیل کرنے کی رات ہے, آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی رات ہے. آج کی رات آپ اپنے نبی پہ درود پڑھیں, زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں, اور جن کی نمازیں قضا ہو گئی وہ نمازیں ادا کریں. اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت تک نفلی عبادتیں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی فرضیت ادا نہ ہو جائے. تو ہم آج کی رات چاہے جتنے بھی نفل پڑھ لیں اور ہماری قضا نمازیں رہ جائیں تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہیں گے یہ عبادتیں. جب ہماری فرض ادا ہو جائے گی تو پھر رب کی بارگاہ میں یہ نمازیں پہنچے گی. تو آج آپ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے, قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ, اور نفلی نماز بھی پڑھ لیں. 12 رکعت نماز پڑھے آپ, 2 رکعت کی نیت کر لیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, اس کے بعد جو آپ کو سورہ یاد ہو وہ پڑھیں. 12 رکعت ہو جانے کے بعد 100 مرتبہ سوم کلمہ یاد ہے سبھی کو. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ. ماشاء اللہ بہت محنت کی ہے ہمارے جناب. اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی ان علم میں اضافہ عطا فرمائے, ان کے عمر میں اضافہ عطا فرمائے, اور شوق سے بچوں کو پڑھائے. اس لیے بہت دل خوش ہوا, یہاں کے بچے الحمدللہ بہت بہترین چیز جانتے ہیں, اور حضرت نے علم جو بانٹا ہے بہت بہترین بانٹا ہے. آج جگہوں پہ جاتا ہوں لیکن ایسے نہیں ملتے, ایک دوسرے بچے ایک دوسرے کے منہ جھانکنے لگتے کچھ تو الحمدللہ یہاں فٹافٹ جواب ملتا ہے. یہ ہمارے حضرت کی محنت ہے جو بچے ہمارے درمیان جواب دے رہے ہیں. سبحان اللہ پڑھیں گے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں گے, رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے. یہ نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کی دین دنیا دونوں جہاں کی برکتیں حاصل ہوگی, اور آپ جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے آئے دوسرے دن سبھی کو بولے تو سب تعجب کرنے لگے, کوئی مانا نہیں. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں نہیں تھے, تجارت کے لیے گئے تھے. جب وہ واپس آئے ابو جہل راستے میں مل گیا. آج اچھا موقع ہے, یہ ابو جہل سوچ رہا ہے کہاں, اپنے دماغ میں آج اچھا موقع ہے. یہ ابو بکر اپنے دوست کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا, آج اسے پھنساؤں گا. کیا بات ہے ابو جہل, آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں. ہاں سننے میں آیا کوئی انسان یہ ہے, کیا تم یہ جانو گے؟ سننا چاہو گے, کیوں نہیں سننا چاہتے, ضرور چاہیں گے. ایک شخص ہے وہ بول رہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا,
ایسا ہو سکتا ہے؟ بولا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کیسے؟ راتوں رات 3 مہینے کا سفر ہے یہاں سے. ابو جہل خوش. سنو، جسے تم محمد اپنے دوست کہتے ہو، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، یہی وہ بات کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام گیا. آج مسجد حرام سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، 7واں آسمان، پھر رب سے ملاقات ہوئی. تم اسے مانتے ہو؟ قربان جاؤ حضرت ابو بکر کے پاس. بولا اے ابو جہل، تم یہ بات کہتے ہو، اس سے بھی کوئی لفظی بات ہو جائے میرے نبی کی طرف نسبت ہوگا تو میں اسے مانوں گا، جانوں گا. عام آدمی بولے تو کبھی نہیں کروں گا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ ہمارے نبی سچے ہیں، اور وہ راتوں رات جو بول رہے وہ سچ کہہ رہے ہیں. اس لیے حضرت ابو بکر کا نام صدیق اکبر پڑ گیا، سچے انسان پڑ گیا. سبحان اللہ. سب سے پہلے جو اس کی تصدیق کی معراج کی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے، عائشہ آج تم کو جو مانگنا ہے مانگ لے، آج میں بہت خوش ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے، میں اپنے ابو سے مشورہ کر لوں، آخری بات، پھر انشاءاللہ. بولے ٹھیک ہے، جا کر مشورہ کر لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی. حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی بھی گئی اپنے ابو کے پاس. کس کے پاس؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. بیٹی اس وقت ابا جان بہت خوشخبری کی بات ہے، بہت اچھی بات. بولے کیا ہے؟ بولے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ تم کو جو آج مانگنا ہے مانگ لو، میں عطا کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے، میری بیٹی چل حضور سے یہ بات پوچھ لینا کہ معراج کی رات آپ میں اور اللہ کے درمیان جو باتیں ہوئی، راز کی باتیں جو کوئی نہیں جانتا، ان میں سے ایک بات ہمیں بتا دے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی بھی آتی ہے. بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ابو سے مشورہ کیا، ہمارے ابو نے یہ فرمائے، یہ عرض کیے کہ نبی سے یہ جا کر پوچھ لو کہ معراج کی رات جب رب سے ملاقات ہوئی تھی اور باتیں ہو رہی تھی راز و نیاز کی، اس میں سے ایک بات ہمیں بتا دیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے، عائشہ سنو، ان راز باتوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ دو بچھڑے ہوئے کو اگر کوئی ملا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کر دے گا. دو بچھڑوں میں سے جس کی دشمنی ہو گئی ہے، بات چیت بند ہے، بھائی میں، رشتہ داری میں، دوستی میں، اور اگر ان دونوں کو کسی نے ملا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب جنت میں عطا کر دے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات سنتی ہے، دوڑتے ہوئے اپنے حضور ابو کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور عرض کرتی ہے، ابا جان بہت اچھی بات نبی نے فرمائے، بہت اچھی بات بتائے. راز و نیاز کی باتوں میں سے وہ بات یہ ہے کہ دو بچھڑوں میں سے دو اگر دشمنی ہو گئی ہے، اس میں سے اگر کسی نے ملا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملانے والے کو جنت عطا کر دے گا. یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. کیا بات، رونے لگے. ہم اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے. ابا حضور یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ تو رو رہے. بولا عائشہ تم نے ایک پہلو کو دیکھا، دوسرے پہلو کو نہیں دیکھا. نبی نے فرمائے راز و نیاز کی بات میں یہ بات ہے کہ اگر تو بچھڑے کو کسی نے ملا دیا تو اسے جنت داخل کر دے گا، لیکن اگر کسی دوست کو یا کسی اپنے رشتہ دار کو بچھڑا دیا، دشمنی کروا دیا، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں دے دے گا. میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معراج کی باتوں میں سے یہ آخری بات تھی جو راز و نیاز کی بات ہمارے آقا اور اللہ کی درمیان ہوئی ہے. یہ بات اگر کوئی دو دوست کو بچھڑے ہوئے دو رشتہ دار کو ملا دے تو اس کے لیے جنت ہے، لیکن اگر کوئی وہ اختلاف کروا دے تو اس کے لیے جہنم ہے. میرے دوستوں، آج یہ پیغام لے کر جاؤ کہ ہم ملانے کی کوشش کریں، اختلاف کروانے کی کوشش نہ کریں.
اور جو ہمیں تحفہ ملا ہے رب کی طرف سے، الصلاۃ معراج المومنین، اس نماز کو، یہ ہمارے لیے کامیابی ہے، یہ ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ آپ اسے کبھی قضا ہونے نہ دیں اور وعدہ کریں کہ آج کی رات جو ہمیں تحفے کے طور پہ ملا ہے اسے ہم جان بوجھ کے کبھی بھی قضا نہیں کریں گے، انشاءاللہ اسے ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر الدعوانا بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لامکاں کی زمین